چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا پی ایس ایل کی گروتھ مکمل ہونے پر خوشی کا اظہار۔ چیئرمین پی سی بی کا لیگ کے فاتح اور رنر اپ کے لیے انعامی رقم کا اعلان سامنے آیا ہے۔ پی ایس ایل کے آئندہ ایڈیشن کی فاتح ٹیم کو $5 لاکھ انعامی رقم ملے گی۔ اس حوالے سے مزید جان لیں گے حافظ شہباز سے، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین سید محسن رضا نقوی نے پی ایس ایل کی جو گروتھ مکمل ہونے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ سوشل میڈیا ایکس پر اپنے پیغام میں سید محسن رضا نقوی نے کہا ہے کہ انہیں بہت خوشی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو پی ایس ایل کی جو گروتھ وہ مکمل ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ جو فاتح ہوگا اسے $5 لاکھ، جبکہ رنر اپ کو $3 لاکھ کے ساتھ ساتھ جو فرنچائز کرکٹ ڈیولپمنٹ پہ سب سے زیادہ کام کرے گی، اچھا کام کرے گی، اسے بھی $2 لاکھ جو ہے انعام دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سید محسن رضا نقوی نے کہا ہے کہ یہ توقع ہے کہ اس گروتھ کے بعد پی ایس ایل اور پاکستان کرکٹ جو ہے مزید کامیابیوں کی بلندیوں کو جو ہے وہ چھوئے گی۔ جی، پنجاب میں مزدوروں کی سوشل سیکیورٹی شراکت داری کو قانونی تحفظ دینے کی تیاریاں، محکمہ لیبر نے ویج سیلنگ کا معاملہ دوبارہ پنجاب حکومت کے سامنے رکھ دیا۔ 2022 سے بڑھائی گئی اجرت، پرانی تنخواہوں کی حد میں تضاد کو ختم کیا جائے گا۔ تفصیلات جانیں گے، علی رامے ہمارے ساتھ ہیں۔ جی علی رامے، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، محکمہ لیبر کی طرف سے کچھ سفارشات جو ہے وہ حکومت کے سامنے رکھی گئی، اور ان سفارشات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے کچھ احکامات ہیں کہ مزدوروں کی جو سوشل سیکیورٹی کے حوالے سے ڈیڈکشن ہوتی ہے اس پر قانونی تحفظ جو ہے وہ فراہم کیا جائے۔ تو اس پر اب کچھ ترامیم ہیں جو کہ فیصلے اپنے قوانین کے اندر کرنی ہے، اور اس کے لیے حکومت سے اجازت جو ہے وہ طلب کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ معاملہ کیبنٹ کے سامنے رکھا گیا تھا، لیکن اس کو ایجنڈا جو ہے وہ ڈیفر کر دیا گیا، اور اس کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ بیشتر کام کرنے والے افراد ہیں یا ورکرز ہیں، ان کی جو سوشل سیکیورٹی کی مد میں ایک ڈیڈکشن ہوتی ہے مختلف کمپنی کی طرف سے، محکموں کی طرف سے، اس پر ان کے پاس کوئی قانونی تحفظ جو ہے وہ نہیں تھا، اور اس کے ساتھ ہی جو ڈیڈکشن ہوتی تھی وہ پرانی جو سیونگ ہے ان کے اوپر کی جاتی تھی۔ تو اسی چیز کو صاف کرنے کے لیے اور وقت کی رہنمائی کے لیے، تاکہ مستقبل میں اگر ان کو کوئی بھی ضرورت پڑتی ہے سوشل سیکیورٹی کا فنڈ یوز کرنے کے لیے، ان کے پاس ایک قانونی جو ہے وہ تحفظ ہو اور وہ رقم جو ہے وہ بڑھائی جا سکے۔ تو اسی سلسلے میں یہ معاملہ جو ہے حکومت کے سامنے رکھا گیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کو جلد کرنا بھی مشروط ہے، کیونکہ ہائی کورٹ میں 30 دن کا وقت ہو گیا تھا۔ تو وقت ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ اس معاملے پر جلد از جلد منظوری دیں گے، اور اس کی منظوری کے بعد ورکرز ہیں، مختلف فیکٹریز کے اندر، صنعتوں کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کو ایک بہت بڑا ریلیف اور تحفظ ملے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی رامے آپ کا۔ میٹرک اور انٹر امتحان میں ڈیوٹیاں کرنے والا عملہ معاوضوں سے محروم ہے۔ امتحان ہوئے 7 ماہ گزر گئے ہیں لیکن معاوضہ ادا نہیں کیا جا سکا۔ اس کی کیا وجوہات سامنے آ رہی ہیں، جنید ریاض سے جان لیں گے، بتائیے گا۔ جنید ریاض سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ میٹرک اور انٹر امتحانات میں ڈیوٹیاں کرنے والا عملہ معاوضوں سے محروم ہے۔ امتحان ہوئے 7 ماہ گزر چکے ہیں لیکن معاوضہ ادا نہیں ہو سکا۔ دونوں امتحانات میں 10,000 سے زائد اساتذہ نے ڈیوٹیاں سر انجام دی ہیں۔ پنجاب ٹیچرز یونین کی جانب سے یہ کہا گیا کہ داخلہ فیس وصول کرنے کے باوجود معاوضہ بروقت ادا نہیں کیا گیا۔ معاوضوں کی ادائیگی امتحان کے بعد 30 یوم میں یقینی بنائے جائے، ایسا کہا جا رہا ہے۔ تو میٹرک اور انٹر امتحان میں ڈیوٹیاں کرنے والا عملہ معاوضوں سے محروم ہے۔ رابطہ بحال ہو چکا ہے جنید ریاض سے، ان سے مزید جان لیں گے، بنائیے گا جنید۔ جی، میٹرک اور انٹر امتحانات میں ڈیوٹیاں کرنے والا عملہ معاوضوں سے محروم ہے، اور میٹرک اور انٹر امتحان ہونے کو 7 ماہ گزر چکے ہیں لیکن معاوضوں کی ادائیگی نہیں ہو سکی۔ دونوں امتحانات میں 10,000 سے زائد اساتذہ نے ڈیوٹیاں سر انجام دی تھی۔ امتحان سے کئی ماہ قبل رجسٹریشن اور داخلہ فیس وصول کرنے کے باوجود معاوضہ بروقت نہیں ملتا۔ پنجاب ٹیچر یونین کے جنرل سیکرٹری رانا لیاقت علی کا کہنا ہے کہ معاوضوں کی ادائیگی امتحان کے بعد 30 یوم میں یقینی بنائی جائے۔ داخلہ فیس ہر سال بڑھانے کے باوجود نگران عملے کا وہی پرانا معاوضہ دیا جا رہا ہے۔ مہنگائی کے تناسب سے امتحانی معاوضوں میں 3 گنا اضافہ کیا جائے۔ وزیر تعلیم اور سیکرٹری ہائر ایجوکیشن سے انہوں نے معاوضوں کی صرف اور ادائیگی کا مطالبہ کیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جنید۔ اب کچھ بات کریں گے شہر میں موجود فضائی آلودگی کے حوالے سے۔ تو شہر کی فضا بدستور آلودہ ہے۔ لاہور دنیا کے آلودہ شہروں کی فہرست میں اس وقت 30 نمبر پر موجود ہے۔ فضائی آلودگی کی مجموعی شرح 238 تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ تازہ ترین اپڈیٹس دیں گی ہمیں سمرا فاطمہ۔ جی سمرا۔
جی بالکل، لاہور کی فضا بدستور غیر صحت بخش ہے۔ اس وقت بھی لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں آلودگی کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر ہے اور آلودگی کی شرح 238 تک ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ شہر کے کچھ علاقے ابھی بھی ایسے ہیں جہاں پر آلودگی کی شرح کم نہیں ہو سکی۔ اگر بات کر لیجیے تو اس وقت بھی اقبال ٹاؤن کے اطراف میں آلودگی کی شرح 503 ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ سول سیکریٹریٹ کے اطراف میں 460 EQI ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ برکی روڈ کے اطراف میں 238، جبکہ DHA فیز 5 کے اطراف میں EQI کی شرح 227 تک ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ جوہر ٹاؤن کے اطراف 220 EQI ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ شالمار کے طرف 212، بیدیاں روڈ کے طرف بھی 212 EQI ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ برکی روڈ کے طرف میں آلودگی کی شرح 193، صدر کینٹ کے طرف میں 192 EQI ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ عسکری ٹینٹ کے طرف میں آلودگی کی شرح 183 تک ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس میں جو ہے کمی دیکھنے میں نظر نہیں آ رہی، تو ایسے میں حکومتی اقدامات بھی جاری ہیں، لیکن شہریوں سے خاص اپیل کی جا رہی ہے کہ احتیاط کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی اپیل کی جا رہی ہے کہ گاڑیوں کے ایمیشن ٹیسٹنگ کروائیں۔ تو شہریوں سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اسموگ اور فضائی آلودگی سے بچنے کے لیے جو ہے وہ اقدامات کو یقینی بنائیں۔ موسم بھی خشک ہے، بارشوں کے بھی کوئی امکانات محکمہ موسمیات کی جانب سے نہیں بتائے جا رہے، تو شہریوں سے یہی اپیل کی جا رہی ہے، بار بار یہ تاکید کی جا رہی ہے ماہرین کی جانب سے کہ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کرتے رہیں تاکہ اسموگ سے جو بیماریاں ہو رہی ہیں وہ بہت شکریہ سمرا فاطمہ۔ آپ کو بتائیں گے CBD کا NSIT منصوبے کے کاموں میں تیزی لانے کا فیصلہ ہوا۔ CEO CBD کے کانٹریکٹرز کو سول ورکس کے لیے فروری 2026 کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے دور نیاب سے۔ جی دور نیاب، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، CEO CBD عمران امین نے حکومت کے ترجیح منصوبے پر تیزی لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ NSIT جو کہ بنایا جا رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ انفراسٹرکچر کا کام بھی کیا جا رہا ہے۔ اب CEO CBD عمران امین نے تمام کانٹریکٹرز کو طلب کر کے ان سے نہ صرف بریفنگ دی بلکہ ان کو حتمی ڈیڈ لائن دے دی ہے، جس میں فروری 2026 سے اندر اس منصوبے کو مکمل کیا جائے گا، اور اس کے جتنا بھی انفراسٹرکچر اس وقت جاری ہے اس کا، جس میں 10 کلومیٹر کی سڑکیں ہیں، 20 کلومیٹر کی ڈرینز ہیں، سینٹرل پارکس ہیں اور ITS سسٹم سمیت دیگر اس کے لیے ایمینٹیز ہیں جس کو کمپلیٹ کیا جائے گا۔ اس حوالے سے NSIT کے پیکج 1، 2، 3 کے کاموں پر کنٹریکٹر سے بریفنگ بھی دی اور اس چیز کا اعادہ کیا کہ جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے اس پہ ہی کام مکمل کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ دور نیاب آپ کا۔ محکمہ خزانہ نے نیشنل ہیلتھ سپورٹ پروگرام کے لیے 60 کروڑ جاری کیے ہیں۔ محکمہ خزانہ نے ایکو ٹورزم چھانگا مانگا سسٹم کے لیے 2 ارب روپے جاری کیے ہیں۔ آرکائیو اینڈ وائلڈ لائف سسٹم کے لیے 16 کروڑ 90 لاکھ روپے جاری کر دیے گئے۔ محکمہ خزانہ نے بجٹ مذکورہ محکموں کے اکاؤنٹس میں منتقل کر دیا ہے، تو محکمہ خزانہ نے نیشنل ہیلتھ سپورٹ پروگرام کے لیے 60 کروڑ روپے جاری کر دیے ہیں۔ محکمہ خزانہ نے ایکو ٹورزم چھانگا مانگا سسٹم کے لیے 2 ارب روپے جاری کیے، جبکہ آرکائیو اینڈ وائلڈ لائف سسٹم کے لیے 16 کروڑ 90 لاکھ روپے جاری کر دیے گئے ہیں۔ محکمہ خزانہ نے بجٹ مذکورہ محکموں کے اکاؤنٹس میں منتقل کر دیے ہیں۔ محکمہ خزانہ نے ایکو ٹورزم چھانگا مانگا سسٹم کے لیے 2 ارب روپے جاری کیے ہیں۔ PIA ملازمین کا بیرون ملک فلائٹس پر سلپ ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ PIA کے فضائی میزبان آصف نجم کا کینیڈا میں ہوٹل سے غائب ہونے کا واقعہ سامنے آیا۔ آصف نجم نے ٹورنٹو سے لاہور آنے والی پرواز PK 798 پر رپورٹ نہیں کیا۔ رابطہ کرنے پر فضائی میزبان آصف نجم نے طبیعت ناسازی کا عذر پیش کیا۔ ترجمان کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ آصف نجم کے لاپتہ ہونے کے معاملے کی جانچ اس وقت کی جا رہی ہے۔ غیر قانونی طور پر غائب ہونے پر فضائی میزبان کے خلاف محکمانہ کارروائی ہوگی۔ اس سے قبل کئی PIA ملازمین بیرون ملک جا کے لاپتہ ہو چکے ہیں۔ مزید جان لیں گے اس معاملے کے حوالے سے سعید احمد سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے گا۔ بالکل نجکاری کا خوف ہے کہ PIA ملازمین نے جو چینی ہے وہ کرنے لگی ہے، جس کے بعد PIA ملازمین کا بیرون ملک فلائٹ پر سلپ ہونے کا سلسلہ ہے وہ تاحال جاری ہے، اور ذرائع کے مطابق لاہور سے کینیڈا کی فلائٹ پر جو سینئر فلائٹ پرسن تھے آصف نجم ہے وہ کینیڈا میں مبینہ طور پر غائب ہے، وہ ہو گئے ہیں، اور آصف نجم جو ہے وہ 16 نومبر کو لاہور سے ٹورنٹو کی پرواز سے کینیڈا ہے وہ پہنچے تھے، اور 19 نومبر کی فلائٹ سے ٹورنٹو سے کریو ممبر نے جو ہے وہ واپس لاہور ہے وہ نہیں آیا۔ جو ذرائع کہتے ہیں کہ آصف نجم جو ہے وہ 16 سے 19 نومبر کے دوران ہوٹل میں ہی کہیں غائب ہوا ہے، اور اس سے قبل بھی کئی PIA ملازمین ہیں وہ دونوں ملک لاپتہ ہے وہ ہو چکے ہیں، جبکہ اس کے اوپر جو ترجمان PIA ہے ان کا موقف بھی ہے وہ سامنے آیا ہے۔ ترجمان PIA کے مطابق PIA کے فضائی میزبان آصف نجم نے ٹورنٹو سے لاہور کے لیے جو پرواز PK 798 پر ہے وہ رپورٹ نہیں کیا، اور رابطہ کرنے پر جو ہے طبیعت کی ناسازی کا عذر ہے وہ پیش کیا ہے، اور اس حوالے سے معاملے کی جانچ ہے وہ کی جا رہی ہے، جو کہ ترجمان کے مطابق غیر قانونی طور پر غائب ہونے کی صورت میں فضائی میزبان کے خلاف محکمانہ کارروائی کا آغاز ہے کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سعید۔
नीला गुंबद की बहाली का मंसूबा तामीराती काम के बायस साइकिल मार्केट की जानिब मरकजी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे ताहिर खान से। जी ताहिर। बिल्कुल, इस वक्त हम नीला गुंबद के मुकाम पर मौजूद हैं और यहाँ अंडरग्राउंड पार्किंग एक प्लाजे का मंसूबा यहाँ पर चल रहा है, उस पर काम भी हो रहा है। और इस मंसूबे के दौरान जिन दुकानदारों की इसमें दुकानें इसकी जद में आई उन्हें तो कंपनसेट कर दिया गया है, लेकिन वो लोग जिनकी दुकानें तो बरह रास्त इस मंसूबे के जद में नहीं आई, उनके कारोबार भी इसकी वजह से मुतासिर हैं। और इस वजह से ये लोग आज यहाँ पर सरापा एहतजाज है। यहाँ के ताजर, यहाँ के दुकानदार अपने मुतालबात के हक में एहतजाज कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे और तफसीलात जानेंगे इनके मुतालबे की। सर बताइएगा, क्या आपके मुतालबात है और आज सरापा एहतजाज है, आप क्या? सर हम इसलिए सरापा एहतजाज हैं कि हमारा मुतालबा ये है कि इस मंसूबे की वजह से इस तमाम इलाके को ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ पे शीट्स लगा दी गई हैं। हमारे लिए मुश्किल है कि हमारे लिए कारोबार चलाना बहुत नामुमकिन हो चुका है। हमारे पास कोई गाहक नहीं आ रहा। 2 माह से ये प्रोजेक्ट चल रहा है जिसकी वजह से हमारी आमदन बिल्कुल सफ़र है और ये प्रोजेक्ट अगले 15 माह का है। हम 15 माह तक सर्वाइव करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारी दरख्वास्त है सीएम साहिबा से कि बराए मेहरबानी इसका नोटिस लें। अच्छा, आप बताएं, आप भी यहाँ के दुकानदार हैं, आपका कारोबार भी आप कह रहे हैं मुतासिर है, तो किसी को आपने इस हवाले से दरख्वास्त दी है? क्योंकि जिनकी दुकानें बरह रास्त आई थी उन्हें तो कंपनसेट कर दिया गया है, आपकी दुकानें तो नहीं आई, लेकिन इस हवाले से आपने किसी को बताया कि एक्चुअल आपका मसला क्या और आपके मुतालबात क्या? हम सबसे पहले टीपा में गए, वहाँ पे हमने दरख्वास्त दी। उसके बाद हमने एसी साहब को भी दरख्वास्त दी। उसके बाद हमने मियाँ मरगूब साहब को भी दरख्वास्त दी जो इस प्रोजेक्ट के हेड हैं। हम तमाम से गुजारिश करते हैं कि हमारी दरख्वास्त पे ऊपर अमल किया जाए और हमें भी बिजनेस लॉस दिया जाए जैसे आगे दुकानदारों को दिया गया। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, आपने यहाँ के दुकान मसाइल। बहुत शुक्रिया ताहिर जमील खान आपका। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए गाड़ी की खरीदारी और ट्रांसफर पर बड़ी सहूलत दी गई है। अब गाड़ी की खरीदो फरोख्त बायोमेट्रिक पाक ID ऐप से करवा सकेंगे। मसीह जान लेंगे, अली साही से आगाह कीजिएगा। ये बिल्कुल पाकिस्तानियों को महकमा एक्साइज की तरफ से बड़ी सहूलत दी गई है कर सकेंगे। और चूंकि महकमा एक्साइज की जानब से किसी भी गाड़ी की नई रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर पर बायोमेट्रिक लाजमी करार दी गई थी, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था कि उनको वहाँ से एम्बेसी से तस्दीक करवाने के बाद यहाँ पर किसी को ऑथराइज किया जाता था, अथॉरिटी लेटर भेजा जाता था, जिसमें कई माह लग जाते थे। इसकी वजह से एक्साइज में करप्शन की भी शिकायत थी, तो इसका खात्मा किया जा रहा है। मुआवजा के साथ अगले हफ्ते से शहरी पाक ID के तहत बैरून मुल्क बैठकर भी अपनी गाड़ी की बायोमेट्रिक कर सकेंगे, जिसमें गाड़ी का नंबर डालना होगा, चेसिस नंबर और अपना नाम डाल के तमाम क्वाइफ सामने आ जाएंगे। तो इसी हवाले से DG एक्साइज और महकमा नादरा की जानब से ये मामला की तय पा गए हैं कि जो PITB की जानब से जो सॉफ्टवेयर है इसको किया जा रहा है। सहूलत ओवरसीज को फराहम कर दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही।